سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: قیامت کس تاریخ کو آئے گی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال: کون سا فرشتہ دریا کے لہروں کو قابو میں رکھتا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے یوم الحشر۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ جواب: بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مرغا پالا تھا۔ سوال: بتائے وہ کون سی مخلوق ہیں جو روشنی کے بغیر دیکھ سکتی ہیں؟ جواب ہیں فرشتے۔ سوال: موت کس انسان کے لیے تحفہ ہے؟ جواب: مومن کے لیے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت خون مبارک جو قرآن مجید پر لگا وہ کہاں محفوظ ہیں؟ جواب: تاشقند میں۔ سوال: کون سا ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی؟ جواب: خچر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ سوال: ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب: 2 رکعت نفل نماز۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب: شہد جیسی میٹھی چیز تھی۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر جنت بھی ہے اور دنیا میں بھی؟ جواب ہے کھجور۔ سوال: بیوی کی گود میں سر رکھنا سونا کس نبی کی سنت ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال: کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کی سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا کیونکہ شیبہ کی معنی ہے بوڑھا۔ سوال: حدیث کے مطابق قرآن پاک کو بھول جانے والا کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: کوڑی حالت میں، یعنی اس کا ہاتھ کٹا ہوگا۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون کو ان کی بیوی کو سزا دینے سے روکا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب: براق پر سوار ہوں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے ہمراہ ہوں گے۔ سوال: کیا مینڈک کو مارنا گناہ ہے؟ جواب: مینڈک کو قتل نہ کرو کیونکہ ان کا ٹر ٹر کرنا تسبیح ہے۔ سوال: دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب: 40 دن تک۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے خریدنے کے بعد بھی آپ کی نہیں رہتی؟ جواب ہے کفن۔ سوال: دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کون سی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا؟ جواب: جنون اور جذام کی۔ سوال: پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب ہے لکوہ ہونے کا۔ سوال: بصرہ اور کوفہ کی چھاؤنیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ جواب: مسجد اقصیٰ میں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: لفظ زوا۔ سوال: اس صحابی کا کام بتائے جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سال میں 1 دفعہ کی بجائے 2 مرتبہ پھل دیتا تھا؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کشش ثقل کے درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: عمر خیام۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیات کے نام سے ہیں؟ جواب ہیں 9 صورتیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بغیر آواز کے ہاتھوں سے کتنے دن میں ایک ذرہ تیار کرتے تھے؟ جواب ہیں 1 دن میں۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ تھا جس کو صاحب قرآن کہا جاتا تھا؟ جواب: امیر تیمور۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں۔ سوال: جنت البقیع کیا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ کا ایک قبرستان ہے۔
سوال: کس شخص نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی تھی؟ جواب ہے رکانہ پہلوان۔ سوال: اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو کیا صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب: عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے۔ سوال: ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: کپڑوں پر کسی قسم کی ناپاکی ہو، خواہ وہ گاڑھی ناپاکی ہو جیسے پخانہ، گوبر اور خون وغیرہ، یا پتلی ناپاکی ہو جیسے پیشاب وغیرہ، دونوں صورتوں میں کپڑا اتنا دھوئے کہ گندگی کا رنگ، بدبو وغیرہ ختم ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ ناپاکی دھل گئی ہے، اب کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ سوال: انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی کون سی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں؟ جواب: آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک تو مال کی ہرس اور دوسری چیز ہے عمر کی ہرس۔ انسان کی بدبختی کی 11 علامات کون سی ہیں؟ جواب: نمبر 1، آدمی مال جمع کرنے پر ہرس ہو۔ نمبر 2، بد اخلاق ہو۔ نمبر 3، اس کی ہمت شہوت اور دنیا کی لذت میں ہو۔ نمبر 4، متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ نمبر 5، فحش باتیں کرنے والا ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ نمبر 6، 5 وقت کی نمازوں میں سستی کرنے والا ہو۔ نمبر 7، اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہو۔ نمبر 8، مومن کے لیے کم رحم کرنے والا ہو۔ نمبر 9، بخیل ہو۔ نمبر 10، لوگوں کا نفع نہ چاہنے والا ہو۔ نمبر 11، موت کو بھولنے والا ہو۔ سوال: پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا حیران کن مزار ہے؟ جواب: گجرات میں دریائے چناب کے کنارے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت امنون علیہ السلام کی 9 گز لمبی قبر موجود ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب: زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال: وہ کون سا شرک ہے جو عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو کون سی 4 چیزیں زیادہ پسند ہیں؟ جواب: دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو؟ جواب ہے توبہ۔ سوال: موت سے قیامت تک کی زندگی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ جواب: ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: کس امام نے صرف 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا؟ جواب: امام محمد بن حسن نے۔ سوال: کس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو۔ سوال: دنیا میں وہ کون شخص تھا جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا سچ ہے جس سے کوئی بھی مذہب انکاری نہیں؟ جواب: موت کا۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے والا مرد 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب: دودھ اور شہد۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب: بعض روایات کے مطابق اس کا نام ابن جری تھا اور بعض کے مطابق اس کا نام یوحنا تھا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جبل رما۔ سوال: حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب ہیں 90 فٹ۔ سوال: کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: جہنم کن لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہیں؟ جواب: کافروں سے۔ سوال: کون سا جانور اپنی زبان کو سونگھتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ جواب: سورۃ الکہف۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس مخلوق کا آیا ہے؟ جواب ہے انسان کا۔ سوال: بخار سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں ہوا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: کون سے نبی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کردہ فارس کی آگ بجھ گئی اور شہنشاہ فارس کے محل کے کتنے کنگڑے زلزلے سے ٹوٹے؟ جواب: 14 کنگڑے ٹوٹ گئے۔ سوال: عیاشی کرنے میں کون سا شخص مشہور تھا؟ جواب: محمد شاہ کی عیاشی مشہور تھی۔ سوال: سب سے پہلے کس مخلوق نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ جواب: فرشتوں نے۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن موت کو کس جانور کی شکل میں لایا جائے گا؟ جواب: جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تب حکم ہوگا کہ آج کے بعد کس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ سوال: جو مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کیتی بوتا ہے اور اسے کوئی پرندہ یا انسان کہتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بالکل صدقہ بن جاتا ہے۔ سوال: کس وقت مسلمان کو سلام کرنا منع ہے؟ جواب: خطبہ کے وقت۔ سوال: حجاج بن یوسف کی فوج نے جب کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے تو حجر اسود کے کتنے ٹکڑے ہو گئے تھے؟ جواب: 696 عیسوی میں جب عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری گئی تھی؟ جواب: طور سینا پہاڑی پر۔ سوال: سورۃ الناس کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: وسوسوں سے۔ سوال: سورۃ الفلق کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: حادثوں سے بچاتی ہیں۔ سوال: سورۃ الاخلاص کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: منافقت سے۔ سوال: سورۃ الفاتحہ کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: اللہ جل جلالہ کی غضب سے۔ سوال: سورۃ الکوثر کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: دشمنوں کی دشمنی سے۔ سوال: سورۃ الاخلاص کس چیز سے بچاتی ہیں؟ جواب: منافقت سے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: جو حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سوال: آخری عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب: قوم سمود پر۔ سوال: خوبصورتی کی اصل حقیقت کیا ہیں؟ جواب: عقل کی خوبصورتی غور و تدبر ہیں، چہرے کی خوبصورتی مسکراہٹ ہیں، زبان کی خوبصورتی خاموشی ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی ہے، لباس کی خوبصورتی سادگی ہے، عبادت کی خوبصورتی اخلاص ہیں، انسان کی خوبصورتی عمدہ اخلاق و کردار ہیں، دل کی خوبصورتی توحید باری تعالیٰ اور عشق رسول ہیں۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہیں جہاں مردوں کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ اہل خانہ لاشوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟
جواب انڈونیشیا میں توراجن نامی وہ برادری ہیں جو اپنے رسم و رواج اور روایات کے طور پر مردوں کو دفن نہیں کرتی بلکہ کنبے کے افراد لاشوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ سوال، کون سا پھل کھانے والی عورت کا بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے سیب کھانے والی۔ سوال، والدین کی نافرمانی کرنے سے انسان کو کس قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ سوال، کس نبی کو کلیم اللہ کی لقب سے نوازا گیا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، صدقہ کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ جواب، نمبر 1 ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالے، نمبر 2 چینی اور گڑ چونٹی اور کیڑے مکوڑوں کو ڈالے، نمبر 3 آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالے، نمبر 5 چھوٹے بچوں کو میٹھی چیز بانٹ دے، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ سوال، کس طرح بالوں میں تیل لگانا سنت ہے؟ جواب، مانگ نکال کر۔ سوال، سنترے اور لیموں میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ جواب ہے وٹامن اے۔ بہترین انفارمیشن اردو وائس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔